وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 54-55، درس نمبر 548، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ خدا نے فرمایا بھلا خدا شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ سامعین کرام، سورہ انعام آج کا سبق کا آیت نمبر 54 سے شروع ہوگا، لیکن گزشتہ سبق میں تھوڑا سا مضمون میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور ہم نے بنایا ہے فتنہ بعض کو بعض کا، لیقولوا، تاکہ یہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے ہمارے درمیان. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے شکر گزاروں کو. اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام، یہ ایک ذہنیت ہے کہ جو ہم نے مادے یا میٹیریل کی بنا پر اپنے تعلقات کو جوڑنے یا کاٹنے کا ذریعہ بناتے ہیں. جو دنیا سے، یعنی جن کے دل میں دنیا نہیں ہے، وہ ہمارے نظر میں معزز نہیں ہے، اور جو دنیا والے ہیں اور دنیا جن کے پاس ہے وہی ہماری نظر میں معزز بھی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند کرتے ہیں اور تعلقات انہی سے بڑھانا، یعنی ہمارے ارد گرد جو لوگ. تو بہرحال یہ ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے برائی بھی کی ہے، نفی بھی کی ہے کہ ایسی سوچ تم نہ رکھو اور ان لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو ناشکرے لوگ ہیں اور جو اللہ کے دین کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، یا دین کو اس نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی سخت ناپسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو
دین یہ دنیاوی تعلق دنیا کو اپنے تعلقات کا ذریعہ بناتے ہیں. میرے خیال سے شعیب علیہ السلام کی الفاظ ہیں قرآن پاک میں کہ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامت ینکر بعضکم بعضا. او کما قال، یا شعیب علیہ السلام ہے یا کوئی بھی پیغمبر ہے، لیکن یہ بات ہے قرآن پاک میں ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وقال انما اتخذتم اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، کہ کیا تم نے دنیا میں تعلقات کا ذریعہ یہ بتوں کو بنا لیا ہے، اس کی بنا جو ہے تم لوگوں کو مودۃ بینکم فی الحیاۃ. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھو اے لوگو، کیا تم نے دنیا میں جو تمہارے تعلقات ہیں اللہ کے سوا تم نے بتوں کو تعلقات کی بنا بنا لیا ہے، اور قیامت کے دن تو یہی بت تم ایک دوسرے کو جھٹلاؤ گے. اب دیکھیں یہ بت، اب بت کیا ہے؟ دولت بھی ایک بت ہے. دولت نشہ بھی ہے اور بت بھی ہے. دولت میں بڑا نشہ ہے نا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پیسے والوں کو، اور عام طور پہ دیکھیں جن کے دل میں دنیا کی اہمیت ہوتی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے تعلقات وہ دنیا والوں کے ساتھ یا دنیا دار لوگوں کے ساتھ وہ تعلق بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو وثن اوثان جمع ہے بت کی، تو یعنی بتوں کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو نظر انداز کر کے. تو یہ ایک جملہ ہے، اور دیکھیں اس میں یعنی بات یہی ہے کہ وہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے واسطے اور بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے رضا کے لیے، نہ دیا روک لیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. یہ بڑی اہم آیت ہے. اصل میں بات تو یہ ہے سامنے کرام کہ ہم قرآن سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہماری منزل نہیں ہے. پھر یہ کلام الہی تو اللہ والوں کے لیے ہے. ہو سکتا ہے میری الفاظ ذرا نئے لگ رہے ہوں آپ کو، لیکن بات تو یہی ہے. متقی کون ہے؟ اللہ والے ہیں. اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو ہم قرآن پاک سے اسی طریقے سے گزر جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مضمون کیا ہے. اور میاں اور بیوی دونوں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن سے وہ گزر جاتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ رب قاری القرآن بالقرآن یلعنہم. بہت دفعہ ایک قاری قرآن پڑھے گا لیکن قرآن اس پر لعنت کرے گا. اور ہم تو قابل عمل سمجھتے نہیں ہیں. یہ 2020 کی میں بات کر رہا ہوں. قرآن کو ہم قابل عمل سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور قرآن کو تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، یعنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس سے رخ موڑ لیا ہے. ہمارا رخ جو ہے، یہ بات یعنی میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، آپ تھوڑا سوچیں کہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے، اور ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے. بڑی بھاری بات ہے بھیا. جب آپ کا محبوب و مقصود و مطلوب ظاہر ہو گیا تو اب آپ ظاہر کے لیے جئیں گے. اب آپ خدا کی بندگی نہیں کر سکتے. ایک بات نوٹ کر لیں، چھوٹی سی بات ہے.
اگر آپ کا محبوب، مطلوب، مقصود ظاہر ہو گیا تو بندگی اللہ کی آپ سے ہو نہیں سکی، یہ ایک پہاڑ معلوم ہوگا آپ کو، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ میں بعض اوقات بعض لوگوں کے جملے سے، منہ سے جملے سنتا ہوں، یہ تو ناممکن ہے ایسا کرنا، یعنی کوئی بھی ایک نیک کام ہو ایسا کرنا ناممکن ہے۔ مثال کے طور میں کہتا ہوں کہ بھئی کینہ مت رکھو، ایک دوسرے کے خلاف کینہ مت رکھو، یہ تو ناممکن ہے۔ کسی نے برا کیا ہے، میں کہتا ہوں بھول جاؤ، یہ تو ناممکن ہے۔ کسی نے پیسہ کھایا اس کو معاف کر دو، اس کے دل میں کچھ، اس کے خلاف دل میں کچھ نہ رکھو، یہ تو ناممکن ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے۔ اپنے آپ کو بدل لو، یہ تو ناممکن ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلنا بھی دیکھیں آپ، یہ سادی سی بات ہے، میں کوئی بحث نہیں کر رہا آپ سے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو بدلنا آپ کے لیے ناممکن لگتا ہے۔ بس میری تو یہ عادت ہے، میری تو یہ سوچ ہے، میرا تو یہ طریقہ ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا، اپنی عادات کو آپ نہیں بدل سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دنیا دار ہیں، دنیا والے ہیں، اللہ والے نہیں ہیں۔ دنیا میں اگر آ کے آپ اللہ والے نہ بنے تو آپ ایک بہت بھاری نقصان کما کے گئے۔ آپ کو رب والا بننا ہے، اللہ والا بننا ہے۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، قرآن کے الفاظ ہیں، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ہم مددگار ہیں باطل قوتوں کے، ہم اپنے نفس کے مددگار ہیں، روح کے مددگار نہیں ہیں، ہم اپنے مددگار نہیں ہیں۔ یہ بات ذرا دیکھیں، سوچیں اور سمجھیں اس کو۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے لفظی ترجمہ، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس، اگر آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو میری آیات پر یقین رکھتے ہوں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سبحان اللہ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ اب یہ آیت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اس سے، اور اس میں اگر مطلب ایسا ہی ہم تصور کر لیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب مجھ پر یقین رکھنے والے لوگ تمہارے پاس آئیں تو ان کو سلام کرو۔ نبی سلام بھیجے اور وہ شخص سلامتی نہ پائے، کیسے ممکن ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان سے کہیے، اے نبی آپ ان سے کہیے تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، بنیادی بات یہ ہے اے مومنو کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے رب نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو لازم کر دیا، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری معاف کر دے گا۔ اگلی جملے کا یہ وہ ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، کہ جو عمل کرے تم سے برا، تم میں سے کسی سے اگر کوئی برا عمل ہو جائے نادانی کی وجہ سے، جذبات میں جو بھی نفسانی جذبات آتے ہیں ان میں اگر کوئی غلطی سے تم سے کوئی برا کام ہو جائے، لیکن تم اس پر اصرار نہ کیا تم نے اگر، اور واپس لوٹ آئے رب کی طرف، توبہ کر لی اور اس کی اصلاح کر لی، غلط کام جو تم سے ہوا ہے اس کی اصلاح کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ فَإِنَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ کتنی حسین بات ہے اور کتنی یعنی مہربانی ہے رب کی، اور اس میں تو مہربانیوں کی انتہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ
جو میری احکامات پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بآیاتنا. اب یہ بہرحال یہ دیکھیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ آمَنُوا بھی کہا، یعنی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہاں نہیں، یہاں تھوڑا سا مختلف انداز ہے. یؤمنون بآیاتنا، جو میری احکامات پر یقین رکھتے ہیں. اب احکامات الہی ہی دیکھیں سامعین کرام، یہاں نقطہ یہ ہے کہ احکامات الہی ہی ہماری کامیابی کی بنیاد ہے. اور انسان اگر اللہ دنیا میں آ کے اللہ کے احکامات پر یقین نہ کرے تو وہ تو جہنمی ہے. ہم تو یقین نہیں کرتے سامنے کرام، یہاں مجھے یہ بھی کہنے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات پر یقین نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی آیات کہہ لیں، آیات. اب آیات میں تو حکم کہہ رہا ہوں لیکن آپ آیات کہہ لیں. آیات قرآن تو اب بہت سے اقسام کی ہے. مثال کے طور پہ جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے، دوزخ کا ڈراوا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، بہت عذاب والی باتیں ہیں. تو اس پر یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے جو باتیں ہیں، بات میں کہہ لوں گا، یہاں پہ آپ بات کہیں نا، جو بھی باتیں احکامات ہیں وہ بھی بات ہے. تو جو میری باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اب اس میں آپ کا سارا دین آ گیا. اللہ تعالیٰ کی باتوں پر آپ کا یقین ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس یقین کے مطابق پھر عمل بھی کریں گے. جنت کے لیے کوشش کریں گے، جنت جانے کے لیے کوشش کریں گے، دوزخ سے بچنے کے کام کریں گے. خیر، جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، اب دیکھیں آیت نمبر 52 میں کیا تھا کہ جو لوگ آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان سے جڑے رہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میری باتوں پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ جب آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہیے سلام علیکم، اے مومنوں تم پر سلامتی ہو. اب اللہ اپنے نبی کو حکم دے اور نبی پھر کہے سلام علیکم، تو پھر یہ تو بات بن گئی سامنے کا. اب اس میں فرق، یعنی باقی ساری جو بات ہے وہ بڑی پائی کی ہے، جو بھی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہدایت فرمائے اپنے نبی کو، اور نبی اس حکم کی تعمیل میں مسلمانوں کو سلامتی کا مژدہ سنائے، تو کامیاب تو آپ ہو گئے. لیکن وجہ کیا بنی؟ یؤمنون بآیاتنا. بس یہ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ اللہ کی باتوں پر یقین کر لیجئے. اور دیکھیں اس کا تھوڑی سی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسے کیسا ممکن ہے. آج کل ماحول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. تو بہرحال ہم تو دنیا ہمارے سامنے مزین ہے، اچھی دکھ رہی ہے، ہمیں اس پر یقین ہے. آپ کو مال اچھا لگتا ہے، غربت نہیں اچھی لگتی. آپ کو اولاد اچھی لگتی ہے، آپ کو اپنا گھر، آپ اپنے گھر سے پیار ہے، آپ کو اپنی گاڑی سے پیار ہے. گاڑی کو کبھی دیکھا ہے کوئی اسکریچ لگ جائے تو جو مالک اگر بیٹھا ہو تو لال پیلا ہو کے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ محبت ہے اسے، اسکریچ کیوں لگا؟ تو اس میں جو ہے یعنی ہمارا تو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ہے. دیکھیں یہ بات میں ایسے کوئی مخالفانہ جذبے سے یا عناد کی وجہ سے یا بغض کی وجہ سے نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کا اپنے آپ کو اہل بنا لیں، آپ یقین کر لیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے کیسا ممکن ہے. دیکھیں جب تک آپ اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت پر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. اللہ کی باتوں پر آپ کو یقین نہیں آ سکتا. بنیادی بات نوٹ کر لیں، اگر آپ ظاہر کے سحر میں گرفتار ہیں
تو پھر اللہ کی باتوں پر آپ کو یقین نہیں آ سکتا۔ اگر دنیا آپ کی منزل ہے، دنیا کی طرف آپ کا رخ ہے، اور وہ آپ ساری علامات جان لیں، آپ کو معلوم ہے، اس میں تو کوئی وہ مزید دلائل اور وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر یہ آپ چاہتے ہیں یہ رتبہ کہ پیغمبر کی طرف سے آپ پہ سلامتی ہو، یہ بات میں غلط تو نہیں کر رہا، آیت کو دیکھ لیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ میں غلط نہیں کر رہا، بات یہی ہے۔ اگر آپ کا اللہ کی باتوں پر یقین ہو تو آپ نبی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ تو اچھا، وہ میں بات کر رہا تھا آپ کو تھوڑی سی، اس کو ذرا آپ اپنے پلے باندھ لیں تو اچھا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اللہ کی باتوں پر یقین آ جائے جیسا کہ حق ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کا حق تھا۔ تو پھر کیا؟ یؤمنون بآیاتنا، کہ جو میری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کا یقین کیسے آئے گا؟ میں صرف اتنی تھوڑی سی آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ دیکھیں، نظریہ جب تک آپ کا نہیں بدلتا، آپ کے حالات میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دنیا کے بارے میں جو خیال ہے، آپ کا جو سوچ ہے، ہمارا تو نظریہ دیکھیں، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ دنیا ہی کے بارے میں ہے۔ آپ جو بھی ہیں، جس حیثیت میں بھی ہیں، لیکن میں عوام کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں بعض خواص بھی آ جاتے ہیں، خواص جو بظاہر خواص ہیں۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رتبہ بلند آپ کو ملے تو پھر آپ کو یقین کرنا ہوگا رب کی باتوں پر، اور رب کی باتوں پر آپ کا یقین نہیں آ سکتا جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو، جب تک اللہ آپ کا محبوب نہ ہو، مقصود نہ ہو، مطلوب نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا، یعنی اب اس یقین، اگر کوئی مجھ سے بعض وقت پوچھتا ہے کہ بھئی یہ یقین ہم کیسے حاصل کریں گے، تو اس کا طریقہ بھی ہے کہ آپ صحبت اہل سے فائدہ اٹھائیں، صحبت اہل کو ڈھونڈیں، سچے لوگوں کو تلاش کریں، لوگوں کو نہیں، سچے آدمی کو تلاش کریں، ایک شخص، اس کی صحبت کو اپنائیں جو صاحب یقین ہو، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے ملیں، اس سے بات چیت کریں، اس کی باتوں پر یقین کر لیں، اس پر بھروسہ کریں۔ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول کا سچا امتی ہے تو آپ اس پہ بھروسہ کر لیں، بھروسہ کر لیں۔ اب یہ تو علامات ہیں، اس کی باتوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کے کاموں سے، اس کے رویے سے، اس میں خوشبو آئے گی اللہ کی اور رسول کی محبت کی خوشبو آئے گی اس سے، تو اس خوشبو کو سونگیں اور اس سے والہانہ محبت کریں، اس پر یقین کر لیں کہ ہاں یہی سچا شخص ہے۔ اب اس سے اپنا رابطہ بڑھائیں، تعلق بڑھائیں، اور اس سے ملیں جلیں، اس کی باتوں پر یقین کر لیں، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور وہ بھی ہے نا کہ صحبت اہل، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ برے ہو جائیں گے۔ ہماری تو صحبت، اٹھنا بیٹھنا ظاہر دنیا والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے دوستوں کو دیکھ لیں، یاروں کو دیکھ لیں، سہیلیوں کو دیکھ لیں، آپ خود اپنی باتوں کو دیکھ لیں۔ آپ ایک محفل میں بیٹھتے ہیں، ایک محفل اگر جماتے ہیں، اس میں ان دنیا کی باتوں پہ آپ کا دل لگ جاتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آپ وہاں سے اٹھنا چاہتے ہیں کہ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ انہی میں سے ہیں۔ دنیا والوں کی محفل میں اگر آپ کی طبیعت لگ جاتی ہے تو آپ بھی دنیا والے ہیں۔ اس پہ ذرا سوچیں، اپنی محفل کو بدلیں، اپنے رفیق کو بدلیں، اللہ والوں کو اپنا رفیق بنا لیں، اللہ والے کو اپنا رفیق بنا لیں۔ دیکھیں، ایک نلکے سے گلاس بھرا جاتا ہے، اب 2 نلکے ہوں،
دنیا میں تو ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے، سچے لوگ بہت سے ہوں گے، لیکن ایک جگہ سے اپنا جو نصیب ہے آپ کا اچھا نصیب وہاں سے آپ حاصل کریں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اور اس میں دوسری بات جو ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے، اب دیکھیں بعض اوقات یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک آدمی نیکی کی طرف نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ میں داڑھی شریف کی بات کرتا ہوں، بعض لوگ داڑھی شریف نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو بڑی غلطیاں کرتا ہوں، میں پہلے ان غلطیوں کو چھوڑوں گا اور پھر جو ہے داڑھی شریف رکھوں گا۔ بعض لوگ ایسا ہے، یہ شیطانی بات ہے، یہ شیطانی بات ہے۔ آپ نیکی کا آغاز کر دیں، جو آپ کر سکتے ہیں کریں، داڑھی آپ چھوڑ دیں، اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، نہیں چھوڑنا چاہتے نہ چھوڑیں، لیکن آپ آغاز کر دیں۔ یہ نہیں کہ میں پوری نیکی کروں گا، نہیں، آپ ابتدا تو کیجئے۔ اور اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، صحبت اہل سے فائدہ اٹھائیے اور پھر یہ ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ بعض لوگ اس ڈر میں، وہ بات جو کہنا چاہتا تھا میں نے ابھی کہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ نیکی، ٹوٹلی نیکی کی طرف نہیں آتے کہ یار مجھ سے پھر میں تو کمزور ہوں بڑا، میرا نفس تو مجھ پہ بہت غالب ہے، پھر مجھ سے غلطیاں ہوں گی۔ چھوڑ دیں اس بات کو، یہ شیطانی بات ہے۔ آپ کا نفس آپ پہ حاوی نہیں ہے، یعنی اس وقت اگر حاوی ہے تو آپ نیکی شروع تو کیجئے۔ 100 غلطیاں آپ کر رہے ہیں تو ایک نیکی تو کیجئے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں نفس مجھ پہ حاوی رہے گا۔ آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کیجئے، ان رہنمائی ان سے حاصل کیجئے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس کے بعد نیکی کرنے کا اگر آپ فیصلہ کر بھی لیتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے یہ مضمون ہے سورہ انعام کا آیت نمبر 53 کا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ کوئی بات نہیں ہے انسان، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس سے غلطی کا صدور ممکن ہے، نبی سے ممکن نہیں ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے بس۔ تو بہرحال یہاں پہ میں تھوڑا سا رکتا ہوں کیونکہ ٹائم پورا ہو رہا ہے ہمارے درس کا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اب اس آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو میری باتوں پر یقین رکھتے ہوں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب نے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، بے شک جس نے عمل کیا تم میں سے برا نادانی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ واپس لوٹ آیا، توبہ کر لی اس کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ،
اور اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ اپنی باتیں کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے اور مومنوں کا راستہ الگ ہو جائے. سبحان اللہ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو. خدا نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو اور اس لیے کہ گناہ گاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.